ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اب موضوع کچھ اس نوعیت کا ہے کہ جناب والا ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. مجھے پیشکار نے بتایا کہ یہ بہت ہی اہم موضوع، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن کام تو ہو رہا ہے، لیکن ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے صاحب غیر روایتی ایکسپورٹس کی جانب جانا پڑے گا، کیونکہ روایتی ایکسپورٹس تو ہم کتنے ہی عرصے سے سن رہے ہیں کہ وہ جناب بڑھا دی جائیں گی. کوئی کہتا ہے 100 ارب ہو جائے گی. پھر بھی اس حکومت کی محنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کافی حد تک تاجر و صنعت کاروں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ایکسپورٹ بڑھی ہے. دیکھیں، ہمیشہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب بائی ویلیو ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور مینی فولڈ بڑھانا ہے. کیونکہ اگر آپ نے نہیں بڑھائی تو آپ کا تجارتی خسارہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آپ آئی ایم ایف اور بیرونی جو ادارے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں مانیٹری اور اس طرح کے ورلڈ کے ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز، ان کے آگے آپ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں. کیونکہ اب پیسے ہیں تو لوٹانے تو پڑیں گے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پیسے لوٹانے کے لیے اپنی کٹی میں کچھ ہونا ضروری ہے. اچھا یاد رکھنا، یہ آئی ایم ایف جو پیسے دیتا ہے نا، یہ مطلب شعبہ تجارت کے حساب سے دیتا ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتا دوں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا ہے گلوبل مانیٹری سسٹم کو چلانا. اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ممالک کو جو پیسے اس نے دینے ہیں وہ ٹائم پہ دیتا رہے، دیوالیہ نہ ہو. اب یہ مین ہے، بیسیکلی یہ تجارتی خسارے کو فائنینس کرنے کے لیے دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں بیرونی ملک جو پاکستانی رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں واپس. اس کا کوانٹم ہے، لیکن اتنا زیادہ کوانٹم وہ نہیں ہے کہ وہ کور کر پا رہا. بہت بڑا کوانٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا کوانٹم پھر بھی نہیں ہے کہ وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو پورے طریقے سے فائنینس کر سکے. پھر اب جو یہ تھوڑا بہت گیپ رہ جاتا ہے نا چند ملین ڈالرز کا، یہ پھر ہمیں مانگنے پڑ جاتے ہیں آئی ایم ایف سے. اب وہ جو چند بلین ڈالرز ہیں ان کے اگینسٹ وہ ہم سے جس طرح کی شرائط رکھتا ہے نا، وہ بڑی سخت ہوتی ہے. کیا اس کو کور کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر کور کرنا ہے تو بھائی تھوڑا سا تو غیر روایتی ہونا پڑے گا، اور آپ کو ٹریڈر کو، تاجر کو عزت دینی پڑے گی. یہ تاجر کو اس نگاہ سے دیکھنا کہ تاجر ٹیکس چور ہے، چاہے وہ امپورٹر ہو یا ایکسپورٹر ہو. میرے نزدیک دونوں اہمیت والے، کیونکہ تجارت کے اندر کبھی کوئی، دیکھیں یہ شعبہ بڑا اہم شعبہ ہے تجارت کا، ٹریڈ کا. اس میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ امپورٹر ہے اور یہ وہ ایکسپورٹر ہے. تجارت تو پھر تجارت ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن ہے. اور بے شک اس میں ایکسپورٹر کا آج کل کی جدید معیشت کے اندر اس کی قدر و اہمیت زیادہ ہے، لیکن امپورٹر بھی یہاں کہیں پیچھے نہیں ہے. اس کو شیطان کے طور پر، یا کہنا تو نہیں چاہیے نعوذ باللہ، لیکن اس کو ایک غلط شخص کے طور پر پیش کرنا یہ غیر ذمہ دارانہ ہے میرے نزدیک. وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ٹیکس کنٹریبیوٹر اس حساب سے جو ہے وہ امپورٹر ہے، جو ڈیوٹیاں وغیرہ دے رہا ہے. ایکسپورٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں، لیکن سب چیزوں کو ذرا نگاہ میں رکھنا پڑے گا. اب ایکسپورٹ بڑھانی کیسے ہے، یہ سوال مجھے بتایا کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے، کیسے بڑھانی ہے، یہ اب آپ کو بتائیں گے ہم. یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. تو تعارف کراتا چلوں، جناب شمیم فرپو صاحب KCCI کے صدر رہے ہیں سابق اور معروف تاجر شخصیت ہیں. گزارش کروں گا سر کے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک مفصل تجزیہ اور پروگرام پیش کریں. جی جناب شمیم فرپو صاحب. بہت شکریہ بھائی. میں آپ سے عرض کروں، آپ نے اپنے ہی بیان میں بہت ساری چیزیں کہی ہیں اور وہ واقعی بالکل صحیح ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور ریمیٹنسز میں جو یعنی کیا کہتے ہیں گیپ آ رہا ہے بیچ میں ڈیپتھ کا، وہ پورا ہو جائے. جی، نہ صرف پورا ہو بلکہ کچھ ہمارے پاس بچے. جی، لیکن ماضی میں جس طرح سے قرضے لیے ہوئے ہیں، جس طرح ان قرض کے اوپر یعنی آپ کو معلوم ہے کہ بھئی 1/3 خالی ہمارے بجٹ کا جو ہے وہ قرضے لوٹانے میں چلا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشانی ہے. اور پھر سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ ہے آج کی حزب مخالف. جی، یعنی جو کسی اچھے بات کو بھی اچھا کہنے سے یعنی سمجھ لیں کہ بھئی کنجوسی کی حد تک اس کو نہیں مانتے اور اس کو دوسرا یعنی کیا کہتے ہیں پہلو دے کر یعنی تاریخ پہلو اس کا دکھاتے ہیں اور اس کے اندر گورنمنٹ کو بہت زیادہ یعنی تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے کہ بھئی آپ اس کے اوپر تنقید کریں، لیکن تضحیک نہ کریں. جی، تنقید کے ساتھ ساتھ آپ تضحیک کرتے ہیں. اور جس قسم کی ہمارے ہاں گفتگو شروع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ پڑھے لکھے لوگ اور اس طرح سے چینلز کے اوپر بیٹھ کے جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کی قابلیت پہ
شبہ ہوتا ہے بالکل کہ بھئی یہ کس قسم کے قابل لوگ ہیں, کہاں سے پڑھے ہیں جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ صرف اندر اسٹوڈیو میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن جو ہی پروگرام ختم ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دوسرے پہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں. شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں, ایک ساتھ بیٹھ کے جاتے ہیں پھر. جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی شاید ایک ساتھ ہی گزرتی ہو. اس کے اوپر بھی ایک قانون بننا چاہیے کہ بھئی ایک لمٹ ہے ہر چیز کی, اس لمٹ کو کراس نہ کیا جائے. جی جی. جہاں تک ایکسپورٹ بڑھانے کا تعلق ہے, حکومت اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے, اور اس وقت واقعی آنے کا کہتے ہیں الحمدللہ جو ایکسپورٹ کے آرڈر ہیں بہت زیادہ ہیں. جی. لیکن ظاہری بات ہے کہ را میٹیریل بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے, اور مہنگائی دنیا میں ہوئی ہے, خالی پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. اس مہنگائی کے حساب سے ہی وہ آج آپ ان کو یعنی آفر کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد خریدتے ہیں, تو وہ مہنگائی خرید بھی رہے ہیں. اچھا, یہاں پر میں آپ کو آگے لے جانا چاہوں گا, اور آپ نے چونکہ یہاں ذکر کیا اپوزیشن کا بھی کردار, اس کا بھی ذکر کیا, لیکن اہمیت طلب چیز یہ ہے کہ اب اگر ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں سرپلس چاہیے. آپ جانتے ہیں, آپ ویسے میں نے دیکھا انوویٹو بزنس مین ہے, اور جس دور کے اندر انوویشن سے لوگ گھبراتے تھے اس زمانے میں آپ نے کام شروع کیے, نئے کام کیے, منفرد قسم کے کام کیے. تجارت میں بھی ایک آپ کا اپنا نام ہے, لوگ آپ کو زیادہ تاجر رہنما کے طور پر جانتے ہیں, لیکن آپ نے جو جسے کہتے ہیں نا تھوڑا منفرد کر کے دکھانا تجارت میں, وہ شعبہ آپ نے کیا, آج بھی انوویٹو چیزیں لاتے ہیں. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں with کلیئرٹی کہ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ جدت کی ضرورت ہے. جی جی. تو آپ مجھے بتائیں کہ جدت تو ہم لا نہیں رہے, وہی روایتی ٹیکسٹائل پروڈکٹ لیدر کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. لیدر بھی آپ کو پتا ہے انڈسٹری شرنک ہو گئی, اور اب تو آپ کو پتا ہے بائی ویلیو حساب سے تو کم شرنک ہو گئی ہو, تو ٹھیک ہے نا سر, اس کے آلٹرنیٹ آ گئے نا. ہاں, اس کے آلٹرنیٹ اور بڑی اچھی کوالٹی کا. جی ہاں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رائس کی بھی جو مارکیٹ ہے, اب ظاہری بات ہے آپ کے پرائس وار شروع ہو گئی ہے. جی جی. اور باسمتی کی مونوپلی بھی ایک طرح سے اب چھینی گئی, ہماری غلطیاں بھی ہیں اس میں. جی جی. تو اب کیا کریں آپ بتائیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر ایک تو یہ کہ اب آپ کو افریقی ممالک میں گھسنا ہوگا. ہم ابھی افریقہ کی طرف ہم گئے نہیں, اور جبکہ وہاں پر بڑا اچھا یعنی کہ کہتے ہیں بہت پوٹینشیل ہے, اور اس کے اندر وہاں پر اچھے پروفٹ بھی ہیں. لیکن ہم کیونکہ ایک منفی پروپیگنڈے میں زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں دھیان دیتے ہیں, تو کیونکہ افریقہ کی طرف سے چند بائرز کا خاص طور سے بہت یعنی برا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ رویہ ان کا بہت غلط ہوتا ہے, پیسے کھا جاتے ہیں, دبا دیتے ہیں, نہیں دیتے ہیں, یا مختلف قسم کے کلیم کھڑے کرتے ہیں. لیکن ہر 100% دو چار ہی ممالک ہیں جن کے متعلق اس طرح کی بات نہیں, ان میں بھی میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ 100% لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ان کو گندا کرتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے پاکستانی اور برے صغیر کے لوگ افریقی ممالک میں رہتے بھی ہیں, اور شعبہ تجارت سے ہی وابستہ ہیں, اور بہت مرتبہ انکریج بھی کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ آئیں. لیکن اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ تاثر اس نوعیت کا ہے, اور تھوڑا ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ایسا بن گیا ہے. تو چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. افریقی مارکیٹ میں بات کی, یہ بڑی اہم مارکیٹیں, ان کو کس طرح سے ایکسپلور کیا جائے اس پہ بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی جناب شمیم فرپو صاحب کے ساتھ کہ جناب کیا کریں ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے. تو ایک نیا اینگل انہوں نے دیا. دیکھیں گفتگو سے نئے اینگل سامنے آتے ہیں, پروگرام ایک تھنک ٹینک کی طرح ہے. تو میں چاہتا ہوں حکومتی نمائندی بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس پہ فوکس کریں, کیونکہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ لیک آف فوکس یہ افریقہ از دی موسٹ نیگلیکٹڈ ٹریڈ مارکیٹ. اگر اس کو انہوں نے بتایا فوکس کریں تو وہاں پہ کافی آپ کو بزنس نیا مل سکتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ذہن سے یہ تاثر نکال دیں, ان کے بارے میں جو نیگیٹو امپریشن آپ نے کریٹ کیا ہوا ایسا نہیں ہے. وہاں پہ اچھے مانے جانے تاجر بھی کام کر رہے ہیں. اب میں چاہوں گا مزید یہی اس کی تفصیل بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر طریقے ہیں کہ آپ اپنے آفس وہاں پر کھولیں, آپ کے اپنے لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر, کوانٹٹی میں آپ ان کو مال بھیجیں, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پر کیش کی بنیاد کے اوپر مال پھر میں, تو ان کو یہ خوف ختم ہو جائے گا. یعنی ان کا خوف یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ آرڈر کسی چیز کا لیتے ہیں, بھیج کچھ اور دیتے ہیں. آپ کو خوف یہ ہوتا ہے کہ ان کو مال بھیج دیں گے تو یہ اس کے بعد پیسے نہیں دیں گے. تو یہ خوف دور ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹریڈ کے اندر بہت نئی جدتیں آ گئی ہیں, اور اس کے اوپر چلنا پڑے گا آپ کو. یعنی وقت کے ساتھ آپ چلیں گے تبھی آپ آگے بڑھیں گے, ورنہ چلنا آپ کا مشکل ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا دنیا میں ایک حل ہے,
بشرطے کہ آپ اس کے اوپر نیک نیتی کے ساتھ عمل کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے ہر نیگیٹو چیز کا پازیٹیو حل موجود ہے. اور سر بات یہ ہے کہ ایتھوپیا اور ایریٹریا کے اوپر تو ہمارا خاص ایک طرح کا ایک تعلق ہے. 1400 سال پرانا ہی تصور کر لیں, ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے, ان کا خیال رکھیں. تو میں نے دیکھیں بڑی گہری بات کی ہے آپ سے, یہ 2-3 ممالک جو ہیں آپ کی, لیکن میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں جس طرح سے الیکٹرانک میڈیا نے اس پہ یعنی بہت عبور سکیڑ دیا دنیا کو, اور جس طرح آپ کے سامنے ساری چیزیں آ گئی ہیں, یعنی آج امریکہ میں بال بیٹ سے لگتی ہے, آواز آپ کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے سنائی دیتی ہے, محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں. اس ایکسپورٹر کو چاہیے کہ نئی فیلڈ تلاش کرے, اس کے بعد نئے نئے آئٹم لے کر ان کے پاس جائے, تو یقیناً اس کے اندر آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو تاریخی طور پر جیسے چند ممالک ہیں جہاں پر برِ صغیر کے بہت سارے لوگ آباد ہیں, جس لائکا یوگینڈا, جی, اور بھی بہت سارے ممالک ہیں, ایسی بات نہیں کہ ایک ہے, میں نے تو بہت جگہ پر دیکھے. جی جی, تو یہاں پر چند چیزوں کی سر ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کے ٹیکسٹائل کی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ملک اتنے نزدیک ہیں کہ ایک ملک کو اگر آپ پکڑ لیں تو سمجھ لیں 29-30 ملکوں کو آپ نے پکڑ لیا. وہ وہاں سے اپنے آپ یعنی کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ ہوتی ہے, وہ بلک میں منگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اطراف کے ممالک کو چھوٹی کوانٹٹی میں اندر وہ خود اپنے آپ کر لیتے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ایسے ممالک خاص طور سے جو وہاں لیڈ کرتے ہیں, جو باقاعدہ وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مال کو, تو ایسے ممالک کو یعنی وہاں پر سلیکٹ کر کے اس کے اندر اچھے جو آپ کے بائرز ہوں ان کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ اپنا نیگوشیٹ کر کے آپ ان کے ساتھ کام کریں, انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا اس کا. اچھا, اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں تفریق ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ جیسے شمالی افریقہ ہے, یہ نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ تصور کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ مصر بھی ہے, مراکش بھی ہے, الجیریا بھی ہے, لیبیا تو بھی برے حال میں ہے لیکن مارکیٹ وہ بھی ہمارے لیے ہے. آپ کو پتا ہوگا ماضی میں بہت سارے پاکستانی لیبیا میں رہتے بھی. جی بالکل ہے. اب کا مجھے اسٹیٹس نہیں پتا کیونکہ آپ کو پتا ہے بیچ میں قذافی صاحب کے ساتھ کچھ مسائل ہو گئے, پاکستانیوں کو بھی انہوں نے واپس بھیج دیا اور دیگر لوگوں کو بھی واپس بھیج دیا. اس کے علاوہ سر یہ سارے یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں, بڑے بڑے ممالک ہیں سر, بالکل وسیع ممالک ہیں, نو ڈاؤٹ ہیں, اور یہ ہمارے لیے اچھی رائے رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میرے خیال سے ہمارے لیے اچھی رائے رکھتے ہیں جو میں نے ان سے جج کیا ہے, لیکن ان کو بھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. آپ حیران ہو گئے, ان کو بھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. ہوا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اسٹیبلش ہونا ہے اپنے ملک میں. اپنے ملک میں ہم یعنی کیا کہتے ہیں خاص طور سے یعنی شبے کا شکار ہو جاتے ہیں جب خاص طور سے ہماری حزب اختلاف جو ہے وہ جس طرح کا رول پیش کرتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کل اس میں ہو, آج تقریباً 4 سال ہونے کو ہو گئے, 4 سال سے ہم مستقل یہی سن رہے ہیں کہ جی اگلے ہفتے نہیں ہوں گے. آپ لے آئے ادھر مزیدار آئٹم کے اوپر, میں لانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب کیا کریں, معیشت کا سیاست سے تعلق ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹ رہے تھے یا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے یا الٹا لٹکاتے تھے, وہ اپنے آپ تو ایک ہو جاتے ہیں. بالکل میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی عدم اعتماد کی کہہ رہے ہیں, ہم تحریک لائیں گے. آپ بتائیں کہ ایک ملک کے ساتھ کوئی تجارت کرنے والا دوسرا بھی ملک ہوگا, کوئی کاروبار بھی کرنے والا ملک ہوگا, اگر اس کو پتہ لگے کمپنی کی مینجمنٹ چینج ہو رہی ہے, آپ سچ سے بتائیں, بالکل صحیح ہے, تو وہ دل میں تھوڑا تو کرے گا نا کہ بھائی دیکھو یار, دیکھ لیتے ہیں پہلے مینجمنٹ چینج ہو. کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے دشمن جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری صفوں میں جن کو ہم نے جمہوریت کا حسن ہے, اختلاف رائے, افسوس کی بات ہے کہ بھائی جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, جس طرح ایک دوسرے کے شیر و شکر ہو جاتے ہیں. کل وہ شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کی, وہ کہتے تھے جی اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا, اس سے میں پیسے نکالوں گا, اس کو یہ کروں گا. آج وہ ایک ہو گئے صرف اپنے مفاد کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں ہوئے, اپنے مفاد کے لیے. بھائی کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ملک کے مفاد کے لیے ہوئے ہیں, ملک کی معیشت بڑے دباؤ کا شکار ہے, غریبوں کو مہنگائی سے بچانا ہے. کہنا کچھ اور چیز ہے لیکن کرنا کچھ اور ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے سب کو, ہم سب کوئی عقل کے اندھے نہیں ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنے مقصد کے لیے بالکل ایک ہو گئے. اچھا, معاشی معاملے حل کرنے کے لیے پھر کتنا ٹائم اور دیں, ہر اچھی بات کو برا کرنے میں لگے ہوئے ہیں مستقل. تو جب ہم اندر سے ہی کھوکھلے ہوں اور اندر سے ہی ہم تیار نہ ہوں تو باہر والے ہم پر کیسے اعتماد کریں گے, کیسے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید اگر حکومت کو مہلت دی گئی تو معیشت جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گی. سب بیکار بات ہے. ہمارے برابر سنا جو ہے میں نے بتایا, میں کہتا ہوں جو ہمارے پڑوس ملک ہے اس کی ہم سے زیادہ حالت خراب ہے, بہت زیادہ حالت خراب ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں, جینا لوگوں کا مشکل ہوا ہے.
ہمارے ہاں پھر بھی میں الحمدللہ تو انڈیا ایسی والوں کو کوئی کہتا بات ہوں کہ بھائی آپ کو مشکل ہے، کہتے ہیں نہیں ہماری معیشت تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کی خراب ہے. میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ کے ملک میں غریب نہیں ہے، غربت نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، پسماندگی نہیں ہے، تو پھر میں اب کیا بولوں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ترقی یافتہ ہیں، اور 3-4 امیر لوگوں کا نام لے کر اور 3-4 بڑی بڑی عمارتوں کا اور بڑے بڑے کاروباروں کا نام لے کے کہتے ہیں ٹھیک ہے. میرے خیال سے تو اکثریت ہندوستان کی بھی جو ہے غربت کا شکار ہے. ہم بھی غربت، ہمارے بھی غربت بہت ہے، لیکن ان کے ہاں بھی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی بھائی آج کل ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. آپ دیکھیں تو صحیح وہاں پہ کہ وہ بڑی کمپنیاں، وہ بڑے لوگ، ان کا حال کیا ہے، اور چھوٹے لوگ زیادہ پس رہے ہیں وہاں پر، خاص طور سے. اور اقلیتیں، مہنگائی وہاں نہیں ہوگی میرے خیال، مہنگائی ہر جگہ ہوگی، پورے خطے میں ہوگی مہنگائی. انتہا سے زیادہ مہنگائی ہے. یعنی ہمارے سے تنخواہیں ان کی آدھی ہیں کیونکہ ان کا روپیہ بہرحال تگڑا ہے، تو ان سے ہمارے، لیکن ہمارے سے چیزیں مہنگی ہیں. وہاں پر چیزیں ہمارے ہاں سے مہنگی ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن ہمیں صرف اپنے ملک میں ہر چیز غلط نظر آتی ہے. ہم اڑوس پڑوس کا کوئی دھیان نہیں کرتے. جو ہے وہ بس نواز شریف صاحب کے دور میں چینی اس بھاؤ تھی. ارے بھائی نواز شریف صاحب کا دور چھوڑو، 70 سال پہلے 15 آنے کلو چینی تھی. جب 15 آنے سے اگر 54-55 روپے پہ ہو گئی تھی تو اب 80 پہ ہو گئی ہے. تو یہ دنیا کی ڈیمانڈ ہے، دنیا میں ریٹ بڑھے ہیں، خالی پاکستان میں نہیں ہے. اگر پاکستان میں سستی ہوگی تو سب سے پہلے اسمگلنگ افغانستان ہو جائے گی، اسمگلنگ ایران میں ہو جائے گی. اور آپ یعنی نہتے بیٹھے ہوں گے بالکل ہی، آپ کے ہاتھ وہ تو 55-56 روپے میں نہیں آئے گی چینی. اچھا ایک آپ نے بڑا اہم موضوع اٹھا دیا اور ایکسپورٹ کا ہی موضوع ہو گیا ایک طرح سے. بھئی یہ جو ہمارے اڑوس پڑوس میں ممالک ہیں، ان کے ساتھ تجارت بھی ہو رہی ہے اور فطری ہو رہی ہے، لیکن جس طرح سے ہو رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. کیا کوئی پالیسی نہ بنا لی جائے بھائی طریقے سے، نہ کہ یہ اسمگلنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے. کوئی اگر ایک تجارت کا طریقہ کار وضع کر لیا جائے تو یہ جو کچھ افغانستان میں جا رہا ہے یا جو افغانستان کے ذریعے وسطی ایشیا میں جا رہا ہے، وہ بھائی سسٹمیٹک جائے. کوئی سسٹم نہیں بنا لیتے ایسے. ویسے تو کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے سسٹم ہیں، اس کو ڈاکومنٹ کر لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ایکسٹینسیولی ٹیکس کر لیں، لیکن اس کو ڈاکومنٹ تو کر لیں. ویسے بھی ہمارے یہاں ایکسپورٹ ٹیکسیبل تو نہیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے اتنی کو ٹیکسیبل تو نہیں ہے کہ بندہ اسمگلنگ مطلب کرے. کیا کہتے ہیں علی بھائی اس کے اوپر کام ہوا ہے. اچھا. اور پہلے کے مقابلے میں آج اسمگلنگ جو ہے وہ دبی ہے، یعنی بند ہوئی ہے. اچھا. اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے باقاعدہ، اچھے پیمانے پر ہو رہی ہے. اور مزید اس کے اوپر بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس وقت پوری توجہ ان کی اسی پر لگی ہوئی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. لیکن کام کرتے ہوئے اگر نظر آئے تو اس کی کم از کم تعریف بھی کرنی چاہیے یا اعتراف کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر بھی آپ خامیاں نکالتے رہیں، اس کے اندر بھی آپ روڑے اٹکاتے رہیں، کیڑے نکالتے رہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے ہاں اس اختلاف کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، بشرطے کہ وہ اگر اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس ملک کا درد رکھتے ہیں، تو پھر ان کو حکومت کے ساتھ اچھی چیزوں کے اندر خاص طور سے ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا ان کو. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو چونکہ محدود ہوتا ہے، اس وجہ سے بہت ساری گفتگو ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم مزید بھی آگے چل کے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر موضوع تھوڑا سا بدلوں گا، ایک نئے اینگل کی طرف لے کر آؤں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے تو ہم نے معیشت کو مختلف اینگل سے دیکھا، پھر ظاہری بات ہے ادھر ادھر بھی جھانکا ہم نے کہ معاملات کیا ہیں. شمیم فرپوش صاحب نے کہا کہ یہ بین الاقوامی فینومینا ہے مہنگائی کا، لیکن اب یہ ٹیمپرری ہے یا یہ کافی عرصے تک رہے گا. پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ محض آرائی کا ایک ماحول بن گیا. جن ممالک نے ویسٹ کے ساتھ محض آرائی کی، ان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نسبتاً بہتر رہا. لیکن ان ممالک کے اندر شمیم صاحب لبنان ہے، جہاں آپ خود دیکھیں کہ مہنگائی اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کے تصور میں بھی نہیں تھا. پھر کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے اردوان صاحب عرف ارطغرل، انہوں نے ارطغرل بننے کی کوشش کی لیکن معاملہ الٹا پڑ گیا کیونکہ اکنامک سسٹم چینج نہیں ہوا تھا. تو ان کے ملک کے اندر بھی ہوشربا مہنگائی ہوئی. پھر مطلب یہ کہ ہمارے خطے میں اگر آ جائیے تو سری لنکا چین کی بانسری پر چل پڑا تھا، تو ویسٹ نے اس کو بھی پنش کر دیا. سری لنکا تو خیر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ نہیں جانتے، لیکن تاجر طبقہ جو ہے وہ سری لنکا کو بڑے اچھے طریقے سے اس لیے جانتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان سے
جو ہیں وہ سری لنکا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں یا ماضی کے اندر ان کے وہاں پر تجارتی جو آپ ایک کہیں کہ سرگرمیاں ان کی بہت زیادہ رہی ہیں. سری لنکا کے تو آپ کو بتائیے ہمارے مطلب کیا کہوں ایک طرح کا پڑوسی ہوا سمندر چھوڑ کے, سارک کا بھی حصہ ہے. لیکن یہ اب معاملہ یہ پاکستان کے ساتھ اتنی بری نہیں ہوئی, مشکل سامنا کرنا پڑا, ہم کھڑے ہوئے سامنے, لیکن اب وقت آ گیا. آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر مختلف حلقوں سے آواز آ رہی ہے کہ سب کے ساتھ بنا کے لو, کسی سے بگاڑو نہیں. اگر اس وقت ہم اپنی انا کو پیچھے رکھ کے تمام دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. دیکھیں ایک وقت آیا ہم نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے بارے میں آل فال بولنا شروع کر دیا. میں تو اس کے ساتھ خلاف ہوں. میں تو محسوس کرتا ہوں بھائی وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے. میں نہیں جانتا سوشل میڈیا کے اوپر جیسے آپ کہہ رہے تھے زبان کا لوگ خیال نہیں کرتے, کس طرح ہمارے مشرق وسطیٰ کے بھائیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیے گئے اور پھر پیسے لینے کے بعد ان کے ساتھ کس طرح سے نرم مزاجی سے پیش کیا گیا, یہ مطلب رویہ رکھا گیا. اس سے اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا وہ کہ جو پیسے لینے کے بعد اپنا رویہ بدل دے. لیکن شمیم صاحب میں آپ ہی کو موقع دوں گا, آپ اس بارے میں بات کریں کہ دنیا کے ساتھ کیسے بنا کے چلنا ہے. آپ ہی تو لوگوں کے ساتھ بنا کے ہی چلتے ہیں, دوست دشمن سب کے ساتھ, تو ذرا اس سلسلے میں آپ کچھ بتائیے. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی اپنے رویے کو انسان ہمیشہ متوازن رکھے, اور جس طرح کا سامنے یعنی اگر ایک قدم کوئی آگے بڑھے تو آپ کو 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے. اس رویے کے اوپر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ والعزیز کامیاب ترین آدمی ہوں گے. ورنہ بے شمار لوگ آئے دنیا سے چلے گئے, لوگوں نے ان کو کبھی یاد نہیں کیا, لیکن ایسے لوگوں نے جنہوں نے مثالیں قائم کی ہیں لوگ ان کو رہتی دنیا تک یاد رکھتے ہیں. میں پھر آپ سے یہ بات کہوں گا کہ سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ بھئی میں نے وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب بھی راضی ہو, میرا کاروبار بھی پھیلے, میرے ملک کو بھی فائدہ ہو. اگر آپ نے ان 3 اصولوں کے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لیا تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اپنے گھر میں برکت ہوگی بلکہ آپ کا ملک مضبوط ہوگا, اور آپ کی خوش اخلاقی اور آپ کی خوشگوار گفتگو جو ہے وہ دوسروں پر اثر انداز ہوگی. تو یہ چیز کو آپ لے کے چلیں, انشاءاللہ العزیز ہر دور میں ہر وقت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ, کیونکہ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے اپنے جانب میں جو کچھ کیا ہے وہ بہترین ہے اور میں بہترین کر سکتا تھا جو میں نے کیا ہے. اچھا اب بات کچھ ایسی ہے کہ آپ پتہ ہوگا یہ بات کی گئی ہے کہ تجارتی منڈیاں ہماری جو ہیں وہ سب ویسٹ میں ہیں جی, اور اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ چین, اگر اس کے بارے میں بات نہ کریں تو پھر ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوگی. جی جی, تو ان کا دورہ چین لگا, وہاں پہ جانے کے بعد ظاہری بات ہے کچھ موضوعات پہ بات ہوئی. اس دفعہ پاکستان اپنی وش لسٹ لے کر گیا, اور وش لسٹ کے اندر اہم ترین چیز یہ تھی کہ سرمایہ کاری وہاں سے بھی آئے. جو یہ تو وہ وش لسٹ تھی جو ظاہر میں تھی, جو ظاہر نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ پاکستان نے ظاہری بات مطالبہ کیا ہوگا. میں اگر مگر پہ بات رکھتا ہوں کہ توانائی کے جو منصوبے ہیں اس کے اندر چین تھوڑا سا ہمارے ساتھ ری نیگوشیٹ کر لے. اگر G2G ہے, اگر G2G نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں B2G ہے, تو تب بھی جو ان کی حکومتی ادارے ہیں ان کے ذریعے یہ میسج دیا جائے کہ پاکستان تھوڑی مشکل میں ہے, تو یہ جو کمرشل انٹرپرائزز ہیں پاکستان کے ساتھ ریویو کریں. سرمایہ کاری اور تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے ملک ٹو کنٹری ٹو کنٹری کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم چین سے منگواتے زیادہ اور اس کو بھیجتے کم ہیں. اب کریں کیا؟ بول تو دیا منہ سے, اب ہم ان کو بھیجیں گے کیا؟ جی نہیں, دراصل میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو اس وقت پوری دنیا میں ہے, یعنی پوری دنیا میں جتنا کچھ وہ چین سے منگا رہے ہیں اتنا ان کو ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں. کوئی بھی ایک ملک اس لائن کے اندر آگے نہیں ہے. یعنی چین ہر چیز کے اندر سرپلس اس کے اوپر, یعنی انہوں نے جو توجہ دی, جو پلاننگ کی, اس پلاننگ میں پوری طرح کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہاں پروڈکشن پہ خاص طور سے توجہ دی, اور پروڈکشن اپنی اتنی بڑھائی کہ لوگ اپنے ہاں وہ فیکٹری لگانا ہی مشکل سمجھتے ہیں یا ناممکن سمجھتے ہیں کہ جو چیز چین میں بن رہی ہو, لیکن ایسا ہے نہیں. الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس وقت میٹریل ہم چین سے خرید رہے ہیں, اور چین کے ہی مقابلے میں یعنی کیا کہتے ہیں مال کو ہم بیچ بھی رہے ہیں. الحمدللہ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم میٹریل چین سے ہی منگا رہے ہیں اور چائنا کو ہی پھر ہم دے بھی رہے ہیں الحمدللہ. تو ایسی چیزیں بہت ساری ہیں, اور اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تو وہاں پر یہ کورونا وغیرہ کے مسئلے میں کچھ اس قسم کی یہ جو کرنٹائن وغیرہ کے مسئلے, اس وجہ سے چائنیز آ نہیں رہے ہیں,
لیکن چائنیز یہاں پر آن کے فیکٹریاں لگائیں، اتنی فیکٹریاں لگ رہی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز اتنی آئی ہیں اور آ رہی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ یعنی چائنا کی وہ تمام انڈسٹری، جیسے آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک زمانے میں میڈ ان جاپان ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب جاپان کی تمام چیزیں، چونکہ جاپان ہائی ٹیکنک میں چلا گیا اور جتنی اسمال انڈسٹریز تھی وہ شفٹ ہو گئی چائنا وغیرہ میں، کوریا وغیرہ چائنا. اب اسی طرح سے چائنا کی اسمال انڈسٹریز جو ہے وہ پاکستان میں شفٹ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. اور وہ پرامید ہیں اس معاملے میں. قریب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان قریب آپ دیکھیں گے کہ بے شمار چیزیں یہاں پر چائنیز خود وہ یہاں پر بنا رہے ہوں گے اور یہیں سے پھر ایکسپورٹ ہو رہی ہوگی، تو اس کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، جس کی بنا پر آپ کی ایکسپورٹ انشاءاللہ العزیز اچھے یعنی والیوم کے اوپر چلی جائے گی. تو آپ پر امید ہیں کہ چیزیں آگے جا کے بہتر میں سمجھتا ہوں ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ العزیز بہت بہتر ہوگا اللہ نے چاہا، بشرطے کہ ہماری حزب اختلاف جو ہے وہ بھی کچھ عقل کے ناخن لے اور جس طرح کی وہ غلط پالیسیوں پر یعنی عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، اس میں اپنی کمی لے کر آئیں، اس کو دور کریں اور حکومت کے اچھے کاموں کو، اچھے اقدامات کو کم از کم سراہیں تو صحیح، الٹا نہ کریں کہ بھئی الٹا اس کے خلاف یعنی باتیں کریں. آپ کا بہت شکریہ جناب شمیم فرپور صاحب، آپ شو پر تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. We wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو جاتی ہے. اللہ حافظ.